السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا صدق الله رسوله النبي الكريم۔ علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ جیسی مبارک دن میں اور مسجد جیسے بابرکت جگہ میں اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق دی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کو شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بات کہلائے گا اس باتوں پر ہم تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پسند فرما کر، ہمیں آپ کو چن کر چھانٹ کر انسان کے کارخانے پیدا کیا، یعنی انسان کے قبل سے بنایا، اور انسان میں سے بہت سارے انسان ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم سے بالکل ختم بنایا، جس کو پاگل کہا جا سکتا ہے، جس کو بیوقوف کہا جا سکتا ہے۔ ایسا پاگل جا اس کو دنیا کو پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، نہ ہی دن کا پتہ ہے، کوئی چیز پتہ نہیں پاگل کو۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو ٹیلنٹ اور بنا کر، ہمیں آپ کو سمجھدار بنا کر انسان بنایا، اور انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا، اور مسلمان کے اندر سب سے اہم چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان دولت سے نوازا۔ تو تمام چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے چھانٹ کر باز کر منتخب کرتے ہوئے ہمیں آپ کو جو بنایا ہے، یہ اللہ تبارک کچھ مقصد، کچھ ادیہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پہچانے، اور جس پیغمبر کے زمانے میں، جس پیغمبر کے دور میں تم کو مبعوث فرمایا، اسی پیغمبر کے ہر ایک فرمان عمل کرے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا مشن اور اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو علم دیا ہے، اسی علم سے انسان اچھے و برے کے امتیاز اور پہچان کر سکتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں آپ کو باخوب معلوم ہے کہ انسان کے اندر جو علم دیا ہے، انسان کے جو نالج دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک چھٹا بھی وہ علم نہیں ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو عطا کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس انسان کو عقل دیا ہے، علم دیا ہے، اس کا جو سمجھ، فہم و افہام کا تفہیم، سمجھنے کی جو صلاحیت اور ٹیلنٹ دیے ہیں، اس اپنے علم کے ذریعے انسان کہاں سے کیا کر گزرتا ہے۔
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا میں اٹھنا انسان کے ناممکن تھا ایک دور میں، لیکن اب ہوا پر اڑنا فخر کی بات ہو گئی ہے، آسان بن گیا ہے۔ چاند پر جانا ناممکن تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں ایسے چیز فٹ کر دیا کہ انسان چاند تک پہنچ گیا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ علم کی وجہ سے ہے۔ اور تمام مخلوقات میں انسان کے جو اشرف ہونے کا، انسان کے فضلت ہونے کا، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل قرار دینے کا جو مقام مرتبہ دیا گیا انسان کو، مسلمان کو، مومن کو، مقصد یہ ہے کہ علم کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے ہے۔ بتی چل گئے، بتی ٹیولیٹ۔ میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے امتحان لیا فرشتوں سے اور آدم علیہ نبی علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک کیا فرماتا؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، ایک چیز کے نام کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ کون سی چیز کا کیا نام ہے۔ فرشتوں کو جو علم دے دیا گیا بس اسی پر محدود ہے، ان کے ایکسٹرا کچھ علم نہیں۔ جیسے مثال طور پر فرشتوں کو دے دیا کہ تم کو سجدے میں کرنا، سجدے میں رہنا ہے، تو قیامت صبح تو سجدے میں ہے۔ کسی ملک الموت جو فرشتے اس کو دے دیا روح قبض کرنے کے لیے، جہاں آدمی ٹپکا اس کو اچک لیا۔ کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دے دیا ہے، تمہارا علم اتنا ہے کہ تم بارش برسانا ہے، ان کا وہیں تک محدود ہے۔ کچھ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑ میں تم قائم رہنا ہے، کچھ فرشتوں کو دے دیا قیامت کے لیے سور پھونکنا ہے، تو اسرافیل علیہ السلام کو علم دیا ہے۔ تو ہر چیز کے علم کے لیے اللہ تبارک فکس کر دیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو فرشتے سے افضل قرار دینے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ نبی علیہ السلام علم دے دیا۔ یہ جو چیز کا نام کیا ہے؟ فلانا نام ہے اس کا۔ جب فرشتوں کو پوچھا گیا اس کیا نام ہے اس کا، فرشتے خاموش رہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرما دی کہ فلانا چیز ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے فضیلت کا بڑھنا کس وجہ سے ہے؟ علم کی وجہ سے ہے۔ علم کے بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتے سے آگے مقام دے دیا۔ اسی طرح ہم اور آپ جانتے ہیں، واقع بار بار سنتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کے علاوہ کسی سے سجدہ کرنے کو کیا ہے؟ جائز کر نہیں دیا ہے۔ جیسے ہم اور بہت سارے بچے ہوتے، اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، ٹیچرز ڈے میں کیا کرتے ہیں، اپنے ٹیچر کا، اسکول کا، سر کا کیا کرتے ہیں؟ پیر چھو لیتے ہیں۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، حدیث کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو سجدہ کرنے حکم دیتا، پیر چھونے حکم دیتا، پیشانی ٹیکنے حکم دیتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ کس کو دیتا؟ بیوی کو کہتا کہ شوہر کو کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک جب حکم کریں گے کسی جائز کو ناجائز کرنا، کسی ناجائز کو جائز کرنا، یہ اللہ کا رائٹ ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کے بنیاد پر، علم کے بڑھانے کی وجہ سے تمام فرشتوں کو کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کیا کر سجدہ کرنے حکم دیا گیا، تمام نے کیا کر سجدہ کیا۔ لیکن ایک ملعون نے، جس کو شیطان ابلیس کہا گیا، اس نے سجدہ نہیں کہا۔ وہ کہا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی نیچے ہے، آگ اوپر اٹھتا ہے، تو ہم کیسے سجدہ کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک قیامت تک اس کو کیا مردود کرا دے دیا گیا۔ تو میرے معزز سامنے کہنے کا مقصد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انسان اور فرشتے کے مقام کو بڑھانے کا مقصد کیا؟ بڑھائے کس وجہ سے؟ علم وجہ سے بڑھایا ہے۔ میرے معزز سامنے کرام، تو یاد رکھنا سب سے زیادہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر ہے۔ انسان کو جو علم دیا گیا وہ ایک چھٹک ہے، جیسے کہ کوئی پانی پیتا پسینہ جو مارتا ہے چھٹکا، اتنے ذرہ برابر کیا ہے؟ یہ انسان کو علم دیا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ کا علم کیا ہے دیکھیے میرے معزز، اللہ تعالیٰ خود اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کچھ ایسے علم ہیں کہ صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے علم اور انسان کے علم کو بالمقابل کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کا علم ہے اسے انسان کے علم ہے۔ یاد رکھ، اللہ کے علم کی بالمقابل کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائے، اللہ کے برابر کسی کا علم نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے عالم غیب کا مسئلہ لے لے، عالم غیب کے بارے میں لے لے، کسی علم کے بارے میں لے لے، جتنا علم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو دے دیا اتنا معلوم ان کو، جتنا علم اللہ تبارک انسان نے دیا اتنا ہی معلوم ہے، جتنا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بس اتنا علم کافی ہے، اس سے زیادہ کوئی علم نے اللہ تبارک کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ علم کے بارے میں فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، کیا فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے قیامت کب برپا ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں علم الساعہ، قیامت کے بارے میں، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تبارک تعالیٰ بارش برساتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، کون سا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کانا ہے، کھوڑا ہے، لولا ہے، ٹیڑھا ہے، کان والا ہے، بغیر کان والا ہے، سب اللہ کا علم ہے۔ اور فرماتا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور اللہ فرماتا ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا اور کس طرح مرے گا، یہ نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ اور ہم اور آپ اس میں اشکال کریں گے، قیامت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قیامت کب برپا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کب برپا ہوں گی، 2028 میں ہوگا، 2025 میں ہوگا، 2030 میں ہوگا، یا آپ کا 2070 میں ہوگا، نہیں، سال کا نہیں بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علامت بتا دیے، پہچان بتا دیے، لوکیشن دے دیے کہ یہ لوکیشن اگر ظاہر ہو گئی تو سمجھ لو قیامت عن قریب ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے بارے میں، قیامت اور میرا دونوں اس طرح ہے، ایک ساتھ برائیں، بس میرے جاتے ہی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ایسے کہا تھا نا کل قیامت ہونے والی ہے، کل کا مطلب ہے کہ کل نہیں، کل کا مطلب ہے کب ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو قیامت کے علم کے بارے میں جو ہے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ اثرات ہے، کچھ اشارہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ ایک فرمائیں یاد رکھ لو قیامت عن قریب ہے، جب والدین پر ظلم کیا جائے گا، جو والدین کو کیا ہے، والدین کو ستایا جائے گا، والدین کی نافرمانی کی جائے گی، تو سوچ لینا کہ قیامت عن قریب ہے۔ ہم اور غور کرے، جو نوجوان ہیں جن کے والدین اب ماشاءاللہ بھی باحیات ہے، کتنے ہم والدین کے حکم کو مانتے ہیں، کتنے ہم والدین کے حکم کو مانے ہوئے ہیں، کتنے ہم والدین کے ماں باپ کے حکم کو کیا کہ مکمل تکمیل کر رہے ہیں۔ معذرت سے شادی ہو جائے تو بیوی کے ساتھ سائڈ ہو جاتے ہیں، والدین کو بھوکا مار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے حدیث کا مفہوم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر والدین راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، والدین خفا ہے، والدین ناراض ہے تو یاد رکھنا اللہ بھی ناراض ہے۔ جو اللہ لگ ناراض ہو گیا تو پھر اس کا بیڑا تو گرک ہو چکا۔ میرے مولانا صاحب نے کام اور ایک اشارہ فرماتے ہیں، جب سمجھ لینا گھروں پر کیا ہوگا، ڈانس ہو جائیں گے، جب ناچ گانا عام ہو جائے گا، ڈھولک بجنے لگے گی تو سمجھ لینا قیامت عن قریب ہے۔ میرے مولانا صاحب آج کہیں کن کا بس نہیں ہے، آپ بولے امام صاحب پہلے ہے۔ قیامت استعمال الگ چیز ہے، یوز کرنا الگ چیز ہے۔ ٹی وی اگر کسی کے پاس ہے، ٹی وی کا فتح متفق علیہ ہے، چاہے ایل سی ڈی ٹی وی ہو یا کوئی بھی ٹی وی ہو، کسی طرح کی کوئی ٹی وی ہو، آپ کے نیت بھی ہو نیوز سننے کے لیے، پھر بھی فتویٰ ہے کہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ بڑے موبائل کے بارے میں یہی فتویٰ ہے، اگر آپ کا استعمال جو کیجئے گا اگر صحیح استعمال ہے تو پھر آپ کے لیے جائز ہے، اگر اسی موبائل میں اگر غلط پکچر دیکھیے گا، گناہ کام عام کیجئے گا تو پھر بڑے موبائل چلانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو میرے مولانا صاحب دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے زمانے میں۔ میرے مولانا صاحب اور بھی بہت علامت بیان فرمائے ہیں، اور ایک ہے کہ بغیر موسم کے کیا ہوگا، موسم بدلیں گے، بارش کے وقت گرمی، گرمی وقت بارش، جس وقت جو موسم ہونے کا ہے وہ موسم بالکل نہیں ہوگا، بالکل موسم چینج ہو جائے گا۔ میرے مولانا صاحب نے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کے جو لوکیشن ہے اس کو کیا محفوظ رکھا ہے، حضور نے اشارہ فرما دیے، یہ چیز اگر صادر ہو سمجھ لینا قیامت عن قریب ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ الْغَيْثِ، اللہ تبارک بارش فرماتا ہے، بارش نازل کرتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے سسٹم سے بارش کو برساتا ہے جس کو ہم اور آپ دنگ رہ جائیں گے، اس سسٹم کو دکھا جائے۔ آج جو انجینئر ہے یا جو سمجھدار ہے وہ کیا کرتے ہیں، پانی بسف ہوتا ہے، بسف ہونے کے بعد بادل جمتا ہے، اور بادل جمنے کے بعد بارش ہوتی ہے۔
تو اگر یہ دیکھا جائے تو گرمی میں زیادہ بارش ہونی چاہیے، برسات میں کہاں بادل جمتا ہے؟ لوجیکل اگر لگا جائے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ بادلوں کو ایسے موسلا دھار بادل کو جماتا ہے اور اس بادل سے موسلا دھار بارش برساتا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ پاکیزہ پانی فرمایا آسمان کے بارش کے بارے میں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ہے کس جگہ بارش برسے گی، کتنی بارش برسے گی، کتنی طوفان کے ساتھ برسے گی، وہ بارش کتنی مقدار میں کتنے بوند گرے گی، ایک ایک بوند کے حساب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ ہم موبائل میں دیکھ سکتے کل بارش ہوگی نہیں ہوگی، یہ موبائل میں دیکھ لینا، یہ جو آدمی دیکھتا ہے، یہ آدمی کا علم اور اللہ کا علم آسمان جون فرق ہے۔ آدمی جو دیکھتا ہے جو کل بارش ہوگی، یہ مشین کے ذریعے دیکھتا ہے۔ اس طرح ماں کے رحم کے اندر جو بچہ ہے، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کانا ہے یا کھوڑا ہے، وہ لولا ہے یا کیسا ہے، زندہ ہے یا مر گیا ہے، یہ مشین کے ذریعے انسان چھو کر یا اپنے قیاس سے نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر اسباب کے، بغیر کسی مشین کے ہر علم کو رکھتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اگر بارش کے بارے میں اگر جہاں زیادہ بارش دے دیا تو نیست نابود ملیا مٹ کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ نیوز دیکھے ہوں گے، نیوز سنے ہوں گے، ہمارے قریب ملک ایک شہر ایسا شہر ہے، بہت سے ساتھی فون کرتے ہیں، دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ گاؤں تھا، مشہور و معروف شہر، وہ شہر آج اس کو وجود کی ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے 2 فوٹو لگائے، ایک پارک کا فوٹو لگایا اور بغیر پارک کا فوٹو لگایا، جو اب پارک ہے اس پارک کا وجود ہی نہیں ہے، ختم کر دیا۔ ہزاروں آدمی کیا یتیم ہو گئے، گھر بار کیا ہوا، ٹوٹ گیا۔ اتنا موسلادھار بارش اللہ نے برسایا لیکن نابود کر دیا اس جگہ کو۔ یہ اللہ تبارک نظام ہے۔ جب گناہ عام ہوگی، اللہ کا نافرمانی عام ہوگی، والدین کی نافرمانی ہوگی، والدین کی اچھے سلوک نہ ہوگا، والدین سے برا بھلا برتاؤ کیا جائے گا اور کہا جائے میرے والدین نے مجھے کچھ نہیں دیا، میرے لیے کچھ نہیں کہا، جب والدین نافرمان ہوگی تکلیف دیا جائے گا، تو یاد رکھیں اس طرح کا اللہ تعالیٰ عذاب مسلط فرمائیں گے۔ اسی لیے ابھی تک وقت ہے کہ ابھی تک معذرت کے ساتھ، سماجی کے ساتھ اپنے والد خدمت کی توفیق دے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، اس روئے عرض میں اور ایک چیز چھوٹ گیا شاید، اللہ سے کیا فرماتا ہے موت کے بارے میں؟ کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان کس جگہ مرے گا، کس جگہ مرے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ابھی میں ممبر و بیان کر رہا ہوں، میرا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں نماز پڑھا پاؤں گا نہیں پڑھاؤں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہمارے امیاب تشریف فرما ہے، ہم اور آپ کوئی کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں گھر تک پہنچ سکتا ہوں، کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا۔ میرے معزز سامعین کرام، یہ جو مرنے کا، کس جگہ مرے گا، کس حال مرے گا، کس سچویشن سے مرے گا، کیسے مرے گا، بادل گرج کے مرے گا، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کس طرح مرے گا، تمام علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے انسان، عقل مند انسان وہ ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ میرے معزز سامعین کرام، علم بارے میں اتنا نہیں کہتا کہ آپ کیا کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام انبیاء علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کے مقام علم کے بارے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے تو علی کرم اللہ وجہ ان کا مقام ہے۔ اور صحابہ کرام علم کے اعتبار سے سمندر تھے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے، اس طرح ہم علم حاصل کر پائیں گے؟ ناممکن ہے۔ لیکن اتنا ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم جائز کو جائز سمجھ لیں، جائز ناجائز، حلال حرام، صحیح غلط، یہ پہچان ہمارے لیے کیا ہے، لازم ضروری ہے۔ نماز کے مسائل، فرائض کون سی ہے، نماز کب فاسد ہو جاتی ہے، سزا سے کب لازم ہو جاتی ہے، یہ ہمارے ذمہ دار لازم جاننا ضروری ہے۔ نماز کیسے کرنا، غسل کے بارے میں کتنے فرائض ہے، غسل میں، وضو میں کتنے فرائض ہے، یہ جو بیکسی چیز ہے، جو ضروری چیز ہے، ان تماموں کو جاننا تمام بالغ مرد عورتوں پر فرض ہے، ضروری ہے۔ لیکن آج ہم اس مشن کو چھوڑ دیے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ ہے کہ مسلم جگہ تعلیم حاصل کرے، مکمل عالم دین حافظ قرآن بنے، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے بڑے ہونے کے بعد بھی ایک مشن کو چلایا، ایک کام کو چلایا، اور مجھے یقین ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور یقین قسم کھا لے تو کہانی سے گناہ کرنے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کام کو دکھا دیا اور دنیا کی آخری انتہا تو اس کام کو پہنچا دیا جس کو آج ہم تبلیغ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے
آج جو مہمان کرام بزرگان دین ہے جو ہمارے مسجد میں آئے کل پرسوں روانہ ہو گئے، ایسے مردہ آدمی تھے، سفید داڑھی ہو گئی، سر سفید ہو گئے، سجدہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے راستے میں نکل گئے ہیں۔ لیکن آج ہم ہیں اتنے بزدل ہو چکے، معذرت صاحب ناراض نہ ہوئیے گا، اتنا کوڑیا ہو چکے ہیں، اتنا فاقی باز ہو چکے ہیں کہ مسجد میں آنے کا ہمیں توفیق بھی نہیں ہے۔ دروازے پر زیادہ بہانہ کر دیتے ہیں، فلاں کام کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، نام نہیں لوں گا، ٹینشن مت لیجیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ بے فکر ہو گئے ہیں۔ فرض نہیں ہم میں سے کسی کے لیے، اگر یہاں پر اگر بتایا جائے نماز کتنے فرائض ہے، شاید وہ 2-4 دن بل پائیں گے۔ اگر کسی کو بتایا جائے کہ غسل میں کتنے فرض ہے، شاید چند نہیں بتا پائیں گے۔ وضو میں کتنا فرض ہے اور نماز واجبات کتنے ہیں، شاید خود بتا پائیں گے۔ 10 سورہ کسی کو یاد ہوگا، شاید کسی کو یاد ہوگا، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ضروری چیز کون یاد کرے گا؟ گھر بیٹھے ہو جائے گا، دکان بیٹھے ہو جائے گا، ہم اگر بازار میں کھلیان بیٹھیں گے، میدان بیٹھیں گے، ہو جائے گا یاد؟ نہیں، یہ تمام چیز پکڑو کل قیامت میدان میں۔ اللہ تبارک اس علم بنے پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا تم حافظ عالم بنات نہیں برات نہیں، فرائض کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ ان میں سب سے پہلا فرض نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ روزے محشر کا جاگ گوداس اول پوچھے نماز بوت، سب سے نماز کے بارے میں پوچھو گی۔ آج کوئی دین آپ کے پاس بلانے جاتا ہے، آپ احسان مانیے ان کا پیر دھو کر پینا اپنے لیے ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہے، جو آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ تو فرض ہے۔ کھانے کے لیے کوئی بولتا ہے، بچے ہیں نابالغ تو والدین بولتی ہیں بچہ پی لے، بابو کھا لے، مینا اس کو دلار دیتی ہے، موبائل دے دیتی ہے کھلانے کے لیے۔ ہم سب سمجھدار ہیں، ہم سب عقل مند ہیں۔ کمانے کے بارے میں کوئی نہیں بولتا ہے، کمانے میں کوئی نہیں بولتا، باہر جانے کے لیے کوئی نہیں بولتا ہے، موبائل چلانے میں کوئی نہیں بولتا ہے، آنے جانے کے لیے کوئی نہیں بولتا ہے۔ ہم کو معلوم بائک چلانے کیسے ہوتا ہے، جو ضرورت چیز وہ ہے، جو اہم ترین ضرورت اس کے بارے ہم کیا ہے گول کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے اور ہمارے تبلیغ والے بھائی سے گزارش کروں گا، اس مشن کو آگے چلے اور نہ یقین رکھیے، میں ممبر سے دعوت سے کہوں گا، آج جو نمازی بن رہے 2-4 دن وہ نمازی بھی نہیں بنیں گے، وہ تمام بھگت جو بیٹھتے ہیں تعلیم مشورہ میں، سب سے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے گریوان پکڑے گا۔ تو بہت تعلیم کر رہا تھا، بہت مشورہ کر رہا تھا، بہت گشت کر رہا تھا، بہت 3 دن جا رہا تھا، جا اب تم۔ افسوس کی بات ہے 6-7 میں سے 1 دن میں نہیں گیا آدمی، صرف بہانا دنیا داری میں ڈوبے ہوئے آج مسلمان۔ آج ہم سب مجرم ہیں، امام صاحب بھی مجرم، اس کے بارے میں فکر بھی نہیں ہے آج مسلمان کو۔ آج کیا حال ہو گیا ہمارا، غیروں نے کیا سے کیا کر گزر گیا۔ غیر آج مسلمان سے اسلام سے نکالنے کی بالکل عہد کر چکا ہے، لیکن مسلمان 3 دن وقت نہیں، مسلمان کو آج شرم آنی چاہیے۔ مسلمان کو کتنا وقت لگ جاتا ہے، شادی بیاہ کے لیے 10 دن ٹائم ہے، دیگر کام کے لیے 10 دن ٹائم ہے، ہسپتال رہیں گے 20 دن ٹائم مل جائے گا، لیکن 3 دن جانے کا بہت تکلیف ہے۔ لقمہ شریف میں کیا لقمان کلا کاٹتے رہتا ہے۔ میرے معزز سامر کا تمام ہم سے میں گزارش کروں گا، حاضر بنتی کروں گا، اس کام کو آگے بڑھائے اور نہ آنے والا جو نسل ہے یہ مسجد کا دروازے تک نہیں دیکھے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ علم تمام مسلمان کے لیے فرض ہے اتنا جتنا ضروری جاننا چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتا مکمل قرآن کا تفسیر جان لیں، مکمل سیاستہ کا تمام علم حاصل کر لیں، اتنا نہیں کہہ رہا ہوں، اتنا جان لے کہ کم سے کم ہم اور آپ حلال حرام پہچان کر سکے، صحیح غلط کا پہچان کر سکتے ہیں، ہم نماز کا صحیح ہم پڑھ سکتے ہیں، صحیح طریقے پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جس کام کو علماء کرام نے شروع کروا ہے اس کام کو ہمیں آپ کو اخلاص سے للہیت کے ساتھ ذمہ داری سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت نہ پڑھے أنت العليم الحكيم